فاتحہ و السلام. اللهم صل على اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین. اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین. اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین. اماں جب تک نہ بلاؤ گی. رو کے سرور نے کہا آنکھ تو کھولو اماں, اتنی خاموش ہو کیوں مجھ سے تو بولو اماں. یاد نانا کی جب آئی ہے تو رو لو اماں, تھک گئی ہو تو ذرا دیر کو سو لو اماں. اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین. اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین. اماں جب تک نہ بلاؤ گی. مجھ سے بابا کا سسکنا نہیں دیکھا جاتا, غمزدہ بھائی کا گریا نہیں دیکھا جاتا. اب تو کلثوم کا رونا نہیں دیکھا جاتا, مجھ سے زینب کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا. اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین. اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین. اماں جب تک نہ بلاؤ گی. اشک آلود فضا غم کی گھٹا چھائی ہے, ہر کلی گلشن اسلام کی مرجھائی ہے. ہائے کس موڑ پہ تقدیر ہمیں لائی ہے, آل احمد پہ مصیبت کی گھڑی آئی ہے. اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین. اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین. اماں جب تک نہ بلاؤ. کون بابا کو مصائب میں دلاسا دے گا, ہم غریبوں کو بھلا کون سہارا دے گا. بحر غم کیسے سفینے کو کنارہ دے گا, دھیان ہر حال میں یوں کون ہمارا دے گا. اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین. اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین. اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین. ابھی نانا کی جدائی کا عالم تازہ ہے, فرقت رحمت کونین کا غم تازہ ہے. قلب مضطر میں غم شاہ امم تازہ ہے, اب اسیروں پہ فلک کا یہ ستم تازہ ہے. اپنے مرکز پہ
اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین سن کے مضطر کی فغا چر کے کوہن کا پٹا قلب کونین بسد رنج و محن کا پٹا قبر اطہر میں پیمبر کا بدن کا پٹا کہتے کہتے شاہ والا کا سخن کا پٹا اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین سن کے سرور کا سخن بند کفن ٹوٹ گیا روح زہرا ہوئی بے چین فلک تھر آیا ہاتھ پھیلا کے زکیہ نے حسن فرمایا گلے لگ جا میرے اب نہ یہ کہنا بیٹا اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا کیا میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پہلو سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے
तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे, ये तमाचों के निशा तुमको दिखाऊं कैसे। तुम न पहचान सकोगे, देख कर मुझको कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है। पहलू भी शिकस्ता है, भी शिकस्ता है। पहलू भी शिकस्ता खातून कोई गम से यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी। 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है। पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता। पहलू भी शिकस्ता है, दरबार में ज़ालिम ने की ऐसी पजीराई, किस तरह से तू बीबी फिर लौट के घर आई। बालों की सफ़ेदी ने सब हाल सुनाया है। पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। पहलू भी शिकस्ता, तू रोती रही घर में हैदर से भी छुप छुप के। इस्मत की तरह दुख भी पर्दे में रहे तेरे। कुछ दर्द तेरे बीबी बस जानती फिजा है। पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता। पहलू भी शिकस्ता है, दो ऐसे जनाजे हैं तारीखी में जो उठे। बस घर के ही लोगों ने
دونوں کو دیے کاندھے ایک فاطمہ زہرا ہے ایک بالی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے صلوات بر محمد وآل محمد بیچے تراب ہے زہرا گزر گئی رسول پاک کے گھل گھل کے مر گئی بے چین تراب ہے زہرا گزر گئی غم میں رسول پاک کے گھل گھل کے مر دروازے کو لینے گرایا غریب پر آواز پر شقی کے جو یہ پوچھتے دھر گئے آواز پر شقی کے جو یہ پوچھتے دھر بے چین ہے مزار میں لاشا رسول کا حیدر کا گھر اجڑ گیا زہرا گزر گئی حیدر کا گھر اجڑ گیا زہرا گزر گئی بچے یہ رو کے پوچھتے ہے بو تراب سے بابا بتائیے ہمیں اماں کدھر گئی بابا بتائیے ہمیں اماں کدھر بچوں کو پیار کر کے کہتے ہیں شاہدی نانا نبی کے پاس وہ خستہ جگر گئے
पास वो खास्ता जिगर गए हैदर के पुष्ट हम हुई ज़हरा की मौत से कहते है लोग के घर मेरा बर्बाद कर गए कहते हैं लोग के घर मेरा बर्बाद कर गए बेचैन बुतरब है ज़हरा गुजर गए हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है कैसे दरवाज़ा हटाऊं कैसे मुहसिन को बचाऊं सांस सीने में रुकी है तेरी ज़हरा पे मुसीबत खड़ी है हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा कोई फसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा सांस लेती हूँ मैं जिस दम रुकने लगता है मेरा दम सिर्फ मरने की कमी है तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है हाय बाबा कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें मेरे भूल से बचे पूछते हैं यही मुझसे क्या खता हमसे हुई है तेरी ज़हरा पे मुसीबत शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे तुम ना पहचान सकोगे
دیکھ کر مجھے سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر پہ گئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر آگے دروازے پہ امت نے لگا دیا کرے بابا جاں باد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت خبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میرے خبر پہ ویرانی ہے پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی گزر گئی فاطمہ جہاں سے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے علی ہے گھر میں بس اب اکیلے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے گزر گئی فاطمہ جہاں سے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے علی ہے گھر میں بس اب اکیلے یتیم ہے چھوٹے
کے پاس آ کر پکارتے ہیں لپاٹ لپاٹ کر یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے پکارتے ہیں لپاٹ لپاٹ کر یتیم ہے چھوٹے ہائے اب ان کو نیند آئے شب کو کیوں کرے تھپک کے جس کو سلائے مادر تھے ماں کے پہلو میں سونے والے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ماں کے پہلو میں سونے والے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے اٹھا کے رنجو علم سدھاری بلا کا سہس کے غم سدھاری اجڑ گیا گھر ہوئے یہ صدمے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے اجڑ گیا گھر ہوئے یہ صدمے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے صلوات بر محمد محمد اللهم صل على ہجر میں فاطمہ زہرا کے بہت روئے علی ہجر میں فاطمہ زہرا کے بہت روئے علی عالم کرب میں دفنا کے بہت روئے علی عالم کرب میں دفنا کے بہت روئے علی بہت روئے علی بہت روئے علی ہجر میں فاطمہ زہرا کے بہت روئے علی بہت غسل دینے کے لیے آئے جو لاشے کے قریب
غسل دینے کے لیے آئے جو لاشے کے قریب، زخم ایسا تھا کہ غش کھا کے بہت روئے علی، بہت روئے علی، ہجر میں فاطمہ زہرا کے بہت روئے علی، بہت پسلیاں ٹوٹ گئی پھر بھی بتایا نہ مجھے، پسلیاں ٹوٹ گئی پھر بھی بتایا نہ مجھے، بس یہی سوچ کے گھر جا کے بہت روئے علی، ہجر میں فاطمہ زہرا کے بہت روئے علی، بہت مرثیہ فاطمہ زہرا کا سنا تھا جب سے، مرثیہ فاطمہ زہرا کا سنا تھا جب سے، روز و شب خبر پہ جا جا کے بہت روئے علی، بہت روئے علی، ہجر میں فاطمہ زہرا کے بہت روئے علی، بہت ہونا غمگین حسن اور پریشان حسین، ہونا غمگین حسن اور پریشان حسین، اس لیے خود کو ہی تڑپا کے بہت روئے علی، بہت روئے علی، ہجر میں فاطمہ زہرا کے بہت روئے علی، بہت جب کبھی سامنے آ جاتی تھی زینب دختر، جب کبھی سامنے آ جاتی تھی زینب دختر، شام یاد آ گیا گھبرا کے بہت روئے علی، بہت روئے علی، ہجر میں فاطمہ زہرا کے بہت روئے علی، بہت فاطمہ ام ابیہا تھی مگر امت نے، فاطمہ ام ابیہا تھی مگر امت نے، ان پہ در ایسا گرایا کہ بہت روئے علی، بہت روئے علی، ہجر میں فاطمہ زہرا کے بہت روئے علی، بہت دفن زہرا کو کیا حال یہ حیدر کا ہوا، دفن زہرا کو کیا حال یہ زینب حیدر کا ہوا، ہر جگہ ٹھوکر کھا کھا کے بہت بہت رویا، ہجر میں فاطمہ زہرا کے بہت بہت نوحہ فاطمہ زہرا جو
सिकंदर ने लिखा, नौहाए फातिमा ज़हरा जो सिकंदर ने लिखा, उसको ज़ीशान से पढ़वा के बहुत रोए अली, बहुत रोए अली। हिज्र में फातिमा ज़हरा के बहुत रोए अली, बहुत रोए अली। हर मजलिस बतूल का ऐसा हो एहतराम, हर मजलिस बतूल का ऐसा हो एहतराम, पर्दे में हक़ के चेहरे बातिल ना छिप सके। दुनिया के गोशे गोशे में ज़हरा के नाम पर, दुनिया के गोशे गोशे में ज़हरा के नाम पर, इतनी हो मजलिसे कहीं खातिल ना छुप सके, इतनी हो मजलिसे कहीं रोकर पुकारे बीबी कोई आओ थामने, रोकर पुकारी बीबी कोई आओ थामने, जालिम ने मुझको मारा है बेटों के सामने। रोकर पुकारी बीबी कोई आओ थामने, जालिम ने मुझको मारा है। बिन्ते अहमद पर क्या सितम की, क्या कसर छोड़ी गई, बिन्ते अहमद पर क्या सितम की, क्या कसर छोड़ी गई। हाथ तोड़ा फसलियाँ तोड़ी, लात तोड़ी गई। जलता वो आग से तेरा दरहाए फातिमा, आदा का तेरे घर में गुजरे हाय फातिमा। और तोड़ा तुझ पे जलता वो दर हाय फातिमा, थर्रा रहा था गम से जिगरे हाय फातिमा। बीबी तड़प रही थी, अज़ियत का वक्त था, सहती थी जुल्म हाय, मुसीबत का वक्त था, सहती थी जुल्म हाय, मुसीबत का हाय। इस तरह से गिराया गया हाय तुझ पे दरे, थी पसलिया फिगार तो थर्रा गया जिगरे। दर की वजह से वतन में बेजा तले तड़प गई शहजादी खाक पर, दर के तले तड़प गई शहजादी खाक पर, थी पसलिया बड़ा सदमा गुजर गया है शिकम में मुझने
दिल का दाग और वो जख्मे जिगर का शहजादी तुझसे पूछे कोई जलते दर का बेचारगी का दाग वीरान घर का ये उम्मते नबी का चलन देखती रही गर्दन में मुर्तजा के रसन देखती रही गर्दन में मुर्तजा के रसन देखती रही आए तूने उठाए गम पे वो गम हाय फातिमा थी पुश्ते बारे दर्द से गम हाय फातिमा हाय दर्दो गमो अलम थे बहम हाय फिर तो हयात हो गई कम हाय फातिमा सह सह के गम रसूल की प्यारी गुजर गई 2-3 ही महीने में मजलूमा मर गई 2-3 ही महीने में मजलूमा हाय रोते हैं अम्मा जान तुम्हारे हसन हुसैन दर्दो गमो अलम के हैं मारे हसन हुसैन देखो गरेबान चाक तुम्हारे हसन हुसैन सहते हैं दिल पे दर्द के हारे हसन हुसैन बिन माँ के हो गए हैं सितमगरे सताएंगे बाबा का और भाइयों का खूब बहाएंगे बाबा का और भाइयों का खूब बहाएंगे हाय फिर लौट कर कब आओगी अम्मा बता के जाओ फिर लौट कर कब आओगी अम्मा बता के जाओ सूरत ये कब दिखाओगी अम्मा बता के जाओ सीने से कब लगाओगी अम्मा बता के जाओ पहलू में कब सुलाओगी अम्मा बता के जाओ तुमसे बिछड़ के दर्द से बेताब होएंगे तुमसे बिछड़ के दर्द से बेताब होएंगे अम्मा तुम्हारी याद में हम लोग रोएंगे पाँव उठते न थे इतनी जख्मी थी वो पाँव उठते न थे इतनी जख्मी थी वो अपने घर में भी रुक रुक के चलती थी वो अपने घर में भी रुक रुक के चलती थी वो उसकी टूटी हुई थी सभी फसलियाँ उसकी टूटी हुई थी सभी फसलियाँ कितनी तकलीफ में सांस लेती थी वो बाबा को रोते रोते जो जहरा गुजर गई गुल पड़ गया कि बिनते नबी कूच कर गई फाखों के रंज सह के हुजूरे पिदर गई
محبوب کبریا کی عزادار مر گئی 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار کھانا تو جلد کھا لو کہ سبھو کے ہو کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار پیارو تمہارے پالنے والی گزر گئی پیارو تمہارے پالنے والی گزر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود ونكتة داعرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
अज़ान गिरामी क़द्र, परवरदिगार आलम अपने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीश और आफ्ताब मोजिज़ नुमा किताब, जिसे अल्लाह ताला ने रहती दुनिया के लिए मोजिज़ा बनाया, वो कुरान करीम कि जिसके हर्फ हर्फ के मोजिज़ा होने पर कोई शक नहीं है, जिसके नुकात पर कोई शक नहीं है, जिसके कलाम इलाही होने पर कोई शक नहीं है, उसी कुरान मजीद में वहदहु ला शरीक अपने अहल बैत के क़सीदे गा रहा है। वो अहल बैत कि जिनके ज़रिए से अल्लाह पहचाना गया, वो अहल बैत कि जिनके ज़रिए से एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वो अहल बैत कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला पहचाना गया, वो अहल बैत के जिनके ज़रिए से इंसान को इबादत का सलीक़ा मिला, वो अहल बैत कि जिनके ज़रिए से ईसार का सदक़ा मिला, भाईचारगी का सदक़ा मिला, तिलावत का सदक़ा मिला, शुजाअत का सदक़ा मिला। अपने करामत के एतबार से उन अहल बैत ने हर वो चीज़ हमें अता की जो अल्लाह से उन्हें हुक्म हुआ हम तक पहुँचाने के लिए। वो पैगाम, वो फरमान, वो हुस्न इलाही, वो नुक़्ता बा कमाल, वो सीरत किरदार, वो अहल बैत अलैहिस्सलाम का घराना जहाँ जहाँ कदम रखता वहाँ पर फसलें उग जाती थी, जहाँ पर बैठ जाते थे वहाँ पर बादल साया फिगर हो जाते थे, जहाँ पर खुतबे परवरदिगार आलम करते सबसे पहले परवरदिगार आलम की शान बयान करते, परवरदिगार आलम की आन बयान करते, परवरदिगार आलम के तौहीद को पहचानते, परवरदिगार आलम के हर उस कलाम की वजाहत करते जो अल्लाह ने कुरान में फरमाई है, अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमाई है। अल्लाह के उस कलाम को हम तक पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया जो हमें अता हुआ वो अहले बैत के सिवा और कोई नहीं था। हमने देखा कि हमने इसी ज़रिए से इस मजलिस को अहले बैत का ज़िक्र करार दिया। कौन अहले बैत? जिसमें रसूल का तज़किरा हो, ख़ानदान रसूल का तज़किरा हो, जिसमें ज़िल क़ुरबा का तज़किरा हो, जिसमें फ़िल क़ुरबा का तज़किरा हो, जिसमें उलुल अरहाम का तज़किरा हो, जिसमें अहले बैत का तज़किरा हो, बल्कि यूँ कहा जाए कि उसका तज़किरा हो जहाँ पर नबूवत ख़त्म हुई और उसका भी तज़किरा हो जहाँ से इमामत शुरू हुई। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का करम रहा कि उसी घर से नबूवत चली और ख़त्म भी हो गई, उसी घर से इमामत चली और आज तक कायम है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात तारीख़ कह रही है एक ऐसी ज़ात है कि जिसके नूर के ज़रिए से हमने मोहम्मद को पहचाना, हसन के ज़रिए से, हुसैन के ज़रिए से। ये यूँ कहा जाए कि कमाल परवरदिगार आलम था कि मोहम्मद नूर मोहम्मदी था, नूर अहमदी था, नूर मुज़म्मिल था, नूर ताहा था, नूर यासीन था, फिर आगे बढ़कर हसन मुश्तबा का नूर बन गया, फिर हुसैन मुश्तबा का नूर बन गया। या यूं कहा जाए कि सारे नूरों को अगर इकट्ठा किया जाए तो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा बनता है, और जिसके सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा बाकी हो उस नूर को जनाब सैयदा फ़ातिमा कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। अगर आप गौर करें, अल्लाह ने इसी कुरान सूरह रहमान में फरमाया कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान, कहा देखिए ये वो दो समंदर है जो आपस में कभी तजावुज़ नहीं करते और मिल भी जाते हैं। समंदर का लफ्ज एक ऐसा लफ्ज है, अल्लाह ने इससे मुराद मरजल बहरैन यल्तक़ियान, ये आपस में तजावुज़ करते नहीं है लेकिन एक जगह पर जाकर मिल जाते हैं।
اس کے بعد اللہ نے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور اس سے لولو اور مرجان برآمد ہوتے ہیں۔ میں نے جب تاریخ کا معارکہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ذات پروردگار عالم ہی تھا کہ جس سے اللہ نے ان دونوں سمندروں کو، ایک کو علی جیسا سمندر عطا کیا، ایک کو فاطمہ جیسے سمندر عطا کی، اور ان دونوں سے جو موتی اور لولو اور مرجان نکلے وہ کبھی حسن بن گئے، کبھی حسین بن گئے، کبھی سید سجاد بن گئے، کبھی محمد باقر بن گئے، کبھی امام صادق بن گئے۔ یا تاریخ کو یوں کہا جائے کہ یہ سمندر ایسے سمندر ہیں کہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ متوازن رہتے ہیں، اور جو ان کے در پر آ جاتا ہے وہ ان سے منسلک ہو جاتا ہے، کبھی لولو و مرجان مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے تو فرق تھا کہ جب آسمان پر درخت طوبہ پر جناب فاطمہ زہرا کا لقب ہی یوں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کا نام ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ گنہگاروں کی شفاعت کرتا ہے، جس کے صدقے میں اللہ گنہگاروں کی شفاعت کرتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ درخت طوبہ سے پتوں کو توڑ لاؤ۔ تاریخ کہہ رہی ہے جتنے پتے نیچے گر گئے تھے فرشتے چن رہے تھے، ایک ایک چن رہے تھے، لیکن سب میں نام لکھا ہوا تھا۔ فرشتوں نے کہا پروردگارا اس میں یہ نام کس کے ہیں؟ اللہ نے کہا یہ نام جناب فاطمہ کے حبداروں کے نام ہے۔ میں نے کہا یہ عظمت ہے جناب فاطمہ زہرا کی۔ فاطمہ نے اپنے چاہنے والوں کو زمین پر بھی اکیلا نہیں چھوڑا، آسمان پر بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یہ عظمت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ ان کی ذات گرامی قدر اتنی اعلیٰ اور بالا ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے، آپ پوری قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، کائنات کہہ رہی ہے ہر مذہب میں عورتوں کو اس کا حق نہیں دیا گیا۔ آپ پوری مواخذہ کر کے دیکھ لیجئے، قرآن میں تاریخ کہہ رہی ہے 19 یا 20 عورتوں کے نام کا تذکرہ ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے 19 سے 20 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، سب کی صفتیں بتائی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے پوری تاریخ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کی صفت بھی بتائیے، کچھ اچھے تھے اور آخر میں بھی اچھے رہے، کچھ برے تھے آخر میں بھی برے رہے، کچھ برے تھے آخر میں اچھے ہو گئے، اور کچھ اچھے تھے آخر میں برے ہو گئے۔ یہ 4 قسموں میں اللہ نے 19 اور 20 عورتوں کو بانٹ دیا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا دیکھیے اللہ نے علی مرتضیٰ، ادھر ذات علی مرتضیٰ ہے، ادھر ذات جناب فاطمہ زہرا ہے، دونوں کی ذات ایسی ہے کہ علی مرتضیٰ کا نور ایک طرف، جناب فاطمہ زہرا کا نور ایک طرف۔ فرشتوں کو کہنا پڑا کہ پروردگارہ یہ کس کا نور ہے کہ جس نے آسمان کو بھی منور کر دیا، جس نے زمین کو بھی روشن کر دیا۔ یہ ایسا نور تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ آپ پوری تاریخ دیکھ لیا، 19 یا 20 عورتوں کا تذکرہ ہے۔ علی کے لیے بتایا گیا، ہم نے کہا دیکھیے اگر آدم کا علم دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو۔ نوح کو تقوی کے زیور سے علی نے آراستہ کیا، ابراہیم کو خلت عطا کی، یوسف کو جمال عطا کیا، میں نے کہا ایوب کو صبر عطا کیا، یوسف کو حسن عطا کیا، جمال عطا کیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں نے کہا نبیوں کو بکھیرا تو صفت بن گئے، اور نبیوں کو اگر اکٹھا دیکھنا چاہا تو علی کو دیکھ لیا۔ ہر نبی علی میں نظر آ گئے۔ علی نے علم بانٹا، علی نے جمال بانٹا، علی نے صبر بانٹا، علی نے کائنات میں خلت بانٹی۔ یہ ساری چیزیں تھی، لیکن جناب فاطمہ زہرا کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ جب شوہر ایسا ہے تو پھر زوجہ کو بھی ویسا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جب ہم نے علی کو دیکھا تو ہمیں فاطمہ یاد آ گئی، فاطمہ کے کلمات یاد آ گئے، فاطمہ کے صفت یاد آ گئے، فاطمہ کا جمال یاد آ گیا۔ یہ تمام چیزیں جب ہم نے غور کیا تو قرآن مجید میں ہمیں صفت نظر آئے۔ کون کون سی صفت؟ ہم نے دیکھا اللہ نے حوا کو توبہ عطا کیا،
اللہ نے بلقیس کو حکومت عطا کی اور جناب زلیخا کو اللہ نے حکمت عطا کی، جناب مریم کو اللہ نے عصمت عطا کی، جناب سارہ کو اللہ نے محبت عطا کی، جناب ہاجرہ کو اللہ نے ہجرت عطا کی، جناب آسیہ کو اللہ نے امانت عطا کی۔ میں نے کہا یہ صفتیں ہیں، انہیں الگ الگ کرو گے تو ہر بیوی سے منسلک ہو جائے گا۔ عصمت کو دیکھنا ہوگا تو مریم کو دیکھ لینا، حکومت کو دیکھنا ہو تو بلقیس کو دیکھ لینا، امانت کو دیکھنا ہو تو جناب آسیہ کو دیکھ لینا۔ میں نے کہا پروردگارہ ان تمام کو یکجا کر کے بتا دے ہم کس کی طرف دیکھیں۔ جیسے ہم نے علی کو دیکھا تو علم آدم یاد آ گیا، نوح کا تقویٰ یاد آ گیا، کہا یوسف کا جمال یاد آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر مریم کی عصمت کو دیکھنا ہو، اور اگر سارہ کی محبت کو دیکھنا ہو، اگر زلیخا کی حکمت کو دیکھنا ہو، بلقیس کی حکومت کو دیکھنا ہو، ان تمام کو اگر بکھیرو تو تمام بیویوں کے صفت بن جاتے ہیں، اگر ان تمام کو سمیٹ لو تو جناب زہرا کی صفت بن جاتے ہیں۔ یہ عظمت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کا کمال ہے کہ انہوں نے ان کمالاتی ذریعے سے بتایا۔ یہ مرج البحرین یلتقیان کی صفت ہے، جہاں جہاں قانون قاعدہ پروردگار عالم چلتا آ رہا تھا وہیں سے کمال پروردگار عالم کی وحدت کی انتہا ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھیے جناب فاطمہ زہرا، کہا عورتوں کے لیے بکمال کیا ہے؟ میں نے کہا عورتوں کے لیے کمال یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جناب فاطمہ جیسی خاتون عطا کی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو سنوار لے۔ یہ کائنات میں جناب فاطمہ زہرا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جناب فاطمہ زہرا کی سیرت ایک ایسی سیرت ہے جو کائنات میں کسی اور خاتون کے یہاں نہیں ملے گی۔ کسی بی بی کے یہاں سیرت جناب فاطمہ کاپی کرتا ہوا نظر ہر کوئی آ جائے گا، لیکن تمام کمالات کا ہونا اس بی بی کے اندر یہ بتاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کتنی محکم تر خاتون تھی۔ 18 سال عمر، 18 سالہ زندگی میں کائنات کے وہ خاتون پورے اسلام کا محور بن گئی، اسے سایہ عطا کر رہی ہے جو کائنات کو سایہ عطا کر رہا تھا۔ محمد مصطفیٰ جو کائنات کو سایہ عطا کر رہا تھا اسے جناب فاطمہ زہرا سایہ عطا کر رہی ہے۔ وہ علی مرتضیٰ جو کائنات کے لیے مشکل کشا تھے اس کے لیے جناب فاطمہ زہرا مشکل کشا بن گئی۔ گھر کے باہر کے مشکل کشا امیر کائنات ہیں، گھر کے اندر کی مشکل کشا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ جناب فاطمہ زہرا کی مثال ایک ایسی ہے کہ جسے ایک نقطے میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ کمالات ایسے ہیں، آپ سوچ لیجئے ایک چھوٹے سے گھر میں رہ کر بہترین افراد کو تراش کر دنیا کو عطا کر دیا، بہترین افراد کو تراش کر دنیا کو عطا کر دیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ امام زمانہ کو بھی کہنا پڑا کہ جناب فاطمہ زہرا ہماری جدہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ امام زمانہ کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہنا پڑا۔ کون کہہ سکتا ہے ایسی ذات کہ جس کے لیے امامت ایک طرف ہو؟ میں نے کہا پروردگار عالم اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خلق کیا اور صلب پیغمبر اسلام میں دے دیا۔ اگر آپ غور کر رہے ہو دیکھیے یہ کمال وحدت پروردگار عالم ہے کہ اس نے ہر آنکھ میں نیند کو رکھا ہے اور ہدایت کا کام اللہ نے ہمیشہ دو سے لیا ہے۔ ہدایت کا کام اللہ نے دو سے لیا ہے، آنکھوں میں نیند کو رکھا ہے۔ آنکھیں ہدایت ہے، چونکہ دو ہیں اس لیے ہدایت کرنے والے ہیں۔ ایک آنکھ اگر آپ بند بھی کر لیں گے تو ایک آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دو کان اللہ نے دونوں کو ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا۔
دو ہاتھ اللہ نے دونوں کو ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا، لیکن زبان کو اللہ نے ہدایت کا سرچشمہ نہیں قرار دیا، کیونکہ زبان ایک ہے۔ اس لیے اسے کہا کہ اسے پہرے میں رکھا جائے، اس کے لیے سلاخیں بنائی گئی اور 32 دروازے اسے قید کر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، بے جا زبان بولنے نہ پائے، اور بکمال علی زبان چپ نہ رہنے پائے۔ یہ کمال پروردگار عالم نے عطا کیا۔ جہاں فرشتے بول اٹھے، جہاں ملائکہ بول اٹھے، جہاں حور و غلمان بول اٹھے، وہاں انسان خاموش ہے۔ فرشتے دیکھ کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ تو بولنے والی زبان تھی، یہ آخر کیسے بند ہو گئی؟ یہ رات کا اثر ہے یا اس شب کی اس پہر میں آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہے؟ اسے دیکھیے، انسان جو ہے آنکھیں کھلی رکھ کر بھی سو جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ صفت ہوتی ہے کہ انسان آنکھیں کھولے ہوئے ہے اور ایک دم دیکھ رہا ہے، مولانا سمجھ رہے ہیں کہ جاگ رہا ہے، لیکن یہ تو سو ہی رہا ہے۔ ورنہ زبان آنکھوں کے بیداری کا ثبوت دیتی ہے، اگر ثبوت نہ دیتی ہوتی تو یہ زبان تختہ دار پر بھی چڑھ جانے کے بعد بھی خاموش نہ رہتا، بلکہ علی کے قصیدے وہاں بھی پڑھ رہا تھا، دربار میں بھی پڑھ رہا تھا، سولی دیتے ہوئے بھی پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا وہ ہے اس میسم کی زبانی جس نے علی کو کمالات کو، علی کے فضائل کو، علی کے تمام درجات کے رازوں کو سمجھ کر بتایا کہ دیکھو علی وہ ہے، علی کو ویسا اور ایسا نہ سمجھنا، علی اسے کہتے ہیں جو ہونے کو ہونے سے پہلے بتا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو بہرحال یہ بیداری رہے کہ آپ آنکھ کھولے رہیں اور میں سمجھتا رہوں کہ آپ جاگ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ایسا نہ ہو زبان آپ کی آنکھوں کے پہرے کو ہٹا دیتا ہے۔ اس شب کی اس پہر میں آپ کا یہ جاگنا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ آپ کا نام بھی درج ہو جائے گا، آپ کے نام اسی فضائل میں درج ہوں گے، اسی فہرست میں درج ہوں گے جہاں محبان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا درج ہے، جہاں اللہ تعالی محب جناب فاطمہ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ سوچئے، ایک طرف کمال جناب امیر کائنات ہے، ایک طرف کمال جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ میں نے دیکھا تاریخ میں کہ علی نے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کیا، اب کمال جناب فاطمہ زہرا کا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تاریخ کہہ رہی ہے، ہم نے تاریخ کے ورقوں کو الٹ کر دیکھا تو ہمیں ایک منظر نظر آیا کہ کسی نے دعوت میں جناب زہرا کو بلایا، اسے پتا تھا کہ جناب زہرا کے پاس لباس نیا نہیں ہے، جناب زہرا کے پاس اچھی سواری نہیں ہے، جناب زہرا کے پاس بہترین لباس نہیں ہے، وہ جناب زہرا کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے۔ آئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کر کہا کہ ہمارے یہاں شادی کی تقریب ہے، اگر آپ اجازت دیں تو جناب زہرا کو ہماری تقریب میں بھیج دیا جائے۔ بس اتنا ہوا کہ پیغمبر نے علی کے پاس بھیجا، علی نے زہرا کے پاس بھیجا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ جناب زہرا نے ہاں کر دیا۔ لیکن تاریخ کہہ رہی ہے زہرا دل ہی دل میں سوچ رہی ہے چلی تو جاؤں گی، نیا لباس نہیں ہے، نئے زیور نہیں ہے، نئی سواری نہیں ہے۔ تاریخ کہہ رہی ہے یہاں زہرا سوچ رہی ہے جیسے آپ نے مدینے کا ماحول دیکھا تھا۔ حسن و حسین نے کہا کہ اماں مدینے میں سارے نئے لباس پہنیں گے، ہم ہی پرانے لباس پہن کے نظر آئیں گے۔ جناب زہرا نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ حسن و حسین درزی کے پاس ہیں، صبح آئیں گے۔ ادھر جناب زہرا نے کچھ کہا نہیں ہے، دل ہی دل میں سوچ رہی ہے کہ جاؤں تو کیسے جاؤں۔ تاریخ کہہ رہی ہے نیا لباس آ گیا، نئی زیورات آ گئے، نئی سواری آ گئی، اور پہنانے والے حور و ملائک آ گئے، انہوں نے جناب زہرا کو آراستہ کیا۔ جناب زہرا اس شادی کی تقریب میں پہنچی، تاریخ کے جملے ہیں کہ علی نے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کیا ہے۔ اب کمال
زوجہ علی مرتضیٰ بھی ویسا ہونا چاہیے کہ کمال علی ایک طرف ہے، کمال جناب فاطمہ ایک طرف ہے، تاریخ میں دونوں ہی کردار ملتے ہیں۔ علی کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے، میں نے کہا تاریخ میں جناب زہرا نے جیسے ہی اس شادی کی تقریب میں قدم رکھا سارے کے سارے مر گئے۔ اب سوچئے عالم کیا ہوگا کہ اگر شادی کی تقریب میں کوئی چلا جائے اور سب کے سب اس دنیا سے فوت ہو جائیں تو پورے شہر بھر میں یہی ہلہ ہوگا کہ ان کے آنے سے یہ ساری کرامات یہ کہا جائے کہ یہ سارے واقعات ہوئے ہیں، معاذ اللہ جناب زہرا کو برا بھلا کہا جائے گا۔ تاریخ کہہ رہی ہے جناب زہرا نے مصلی لیا، جناب زہرا نے مصلی لیا اور دلہن کے حجرے میں گئی اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور دست دعا کو جناب زہرا نے اٹھا کر پروردگار عالم سے کہا پروردگارا نیا لباس عطا کیا، نئی سواری عطا کی اور عزتیں تیرے یہاں سے ملی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کو لوگ برا بھلا کہنے لگ جائیں گے۔ تاریخ کے جملے ہیں، میں نے دیکھا کہ جناب زہرا کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ مردہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے ایک ہی جملہ تاریخ میں ملا، یا تو علی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوا ہے یا زہرا کی دعا سے زندہ ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ یہ کردار ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، جہاں پر دعا کے ذریعے سے جناب زہرا نے بتایا، یہ نہیں بتایا کہ جناب زہرا کے سیرت و کردار اور عمل کے ذریعے سے علی علی کرنا اور ہے، کردار کو اپنے اندر لے لینا اور ہے، کتاب پڑھنا اور ہے، اسے یاد کر لینا اور ہے۔ یہ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اہل بیت نے دونوں کرداروں کو سامنے رکھا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو رجس سے، برائی سے اور پلیدگی سے پاک رکھے گا۔ میں نے کہا دیکھیے یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے، یہ کائنات کے اس وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے کہ جس نے اہل بیت کو پاک رکھنے کا وعدہ کیا ہے، ہمارا اور آپ کا پاک رکھنا اور ہے، اس کا پاک رکھنا اور ہے۔ یہ فرق اور تفاوت آ جائے گا۔ ہم پاک رکھیں گے تو ہمارے پاکیزگی میں پلیدگی آ جائے گی، جہاں پروردگار عالم ہوگا، جہاں نور فاطمہ ہوگا، جہاں نور علی ہوگا۔ میں نے کہا یہی نور تو ہے جس کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے نوح کی کشتی کو پار لگایا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے ایوب کو صبر عطا کیا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے انسانوں کو زندگی اور سانس لینے کا سلیقہ بتایا ہے۔ یہی کرم ہے اہل بیت کا۔ انہی 14 کے نور کے صدقے میں اللہ نے 14 پردوں کو ان دونوں آنکھوں میں سجا کر بتایا ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو یہاں بھی اور وہاں بھی تو اہل بیت کے پردوں کے ساتھ منسلک رہنا۔ اگر اہل بیت کا ایک پردہ بھی چھوٹا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، بلکہ یوں کہا جائے کہ ولایت پنجتن کے بغیر نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جس نے وہاں بھی انہیں پاک رکھا ہے اور یہاں بھی پاک رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ جب دونوں جگہ پاکیزگی ہے تو پھر آلودگی کی بات ہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اب میں سمجھ گیا ہوں، زیادہ مجلس کو طول نہیں دوں گا کیونکہ آنکھوں کی یہ نمی، آنکھوں کی یہ اداسی، آنکھوں کی یہ پلک کا جھپک جانا اور بے ساختہ آنسو کا نہ نکلتے ہوئے نکل جانا اور ہاتھوں کا آنکھوں پر مل لینا، اور یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ قریب آ جائیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
ہم قریب آ جاتے ہیں جہاں امامت کی منزل ہے، جہاں نبوت کی منزل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہاں نور بھی ملتا ہے، یہاں شجاعت بھی ملتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے ایک چھوٹے سے گھر میں رہ کر حسن جیسی شخصیت کو پروان چڑھایا، حسین جیسی شخصیت کو پروان چڑھایا، جناب زینب جیسی خاتون کو پروان چڑھایا، ام کلثوم جیسی خاتون کو پروان چڑھایا۔ کون کہہ سکتا ہو کہ ایک چھوٹے سے حجرے میں رہ کر ایسے افراد کو دنیا کو عطا کیے جو یہاں کے بھی بادشاہ ہیں، جو وہاں کے بھی بادشاہ ہیں، ایسے افراد ہمیں عطا کیے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام کی ذات کے لیے کیا کہنے کہ جہاں کائنات کہہ رہی ہے کہ ہم بے قرار ہوتے ہیں، ہم بڑے منسلک ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت مل جائے کہ جس سے ہم ملاقات کرنے کے لیے چلے جائیں، لیکن پیغمبر اسلام کا کردار الگ تھا، رویہ الگ تھا، سیرت و کردار الگ تھے۔ جناب فاطمہ زہرا، آپ پورے قرآن پڑھ لیجئے، پیغمبر اسلام تاریخ کہہ رہی ہے جہاں جہاں پیغمبر اسلام رہے وہاں وہاں قرآن کی آیتیں آتی رہی۔ پیغمبر اسلام غار میں رہے، اللہ نے آیتیں غار میں بھیج دی۔ پیغمبر اسلام اشیر میں رہے، آیتیں اشیر میں آ گئی۔ پیغمبر اسلام چادر کے اندر آ گئے، آیتیں اللہ نے چادر میں بھیج دی۔ پیغمبر اسلام غدیر میں آئے، اللہ نے آیتیں غدیر میں بھیج دی۔ لیکن تاریخ کہہ رہی ہے پورا کا پورا قرآن نبی پڑھا گیا، نبی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، لیکن جناب فاطمہ زہرا آ جاتی تو پیغمبر اسلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور کائنات کو بتاتے کہ قرآن کی آیتیں اور ہے، کردار جناب زہرا اور ہے۔ یہ عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ جہاں نبوت ایک طرف، رسالت ایک طرف، قرآن کی آیتیں ایک طرف، حور و غلمان ایک طرف، میکائیل و جبرائیل ایک طرف، جناب زہرا کی ذات ایک طرف۔ ایسی ذات تینوں مراحل میں بیٹی کے کردار میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے وہ سیرت اپنائی کہ کائنات کہہ رہی ہے، پیغمبر اسلام کو کہنا پڑا ام ابیہا، فاطمہ اپنی باپ کی ماں ہے۔ اور جب بیوی کی منزل پر آئی تو امیر کائنات کو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑا کہ اللہ نے علی کو فاطمہ جیسی زوجہ عطا کی جو عبادت میں علی کے معاون اور مددگار ہے، جناب فاطمہ زہرا ایسی خاتون۔ لیکن جب ماں کے مرحلے میں آئی تو ایسی ماں بنی کہ جنت کے جوانوں کے سردار، ان کی جنت کو اللہ نے ان کے قدموں میں رکھ دیا، ایسی عظمت اللہ نے عطا کر دی۔ بس آخری روایت اور ربط مصاحب تاریخ کہہ رہی ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب بھی کہیں جاتے تو در جناب فاطمہ زہرا میں چلے آتے، اور جیسے ہی دیکھیے یہ رواج سنا رہا ہوں، آپ کی خاموشی بتائے گی کہ آج سننا چاہتے یا نہیں سننا چاہتے۔ اگر آپ خاموش رہ گئے تو میں سمجھوں گا کہ اور مجھے سنانا ہے، اگر بول پڑے تو میں سمجھوں گا پھر ربط مصاحب ہے۔ بہرحال وہ آپ کو سننا ہے۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ جب بھی سفر سے جانے لگتے، سفر پر پیغمبر اسلام جناب زہرا کے دیوڑی پر آ کر سلام کرتے، چلے جاتے جب سفر سے آتے تب جناب زہرا کے گھر پر آ کر سلام کرتے۔ میں نے کہا کہ کائنات میں واحد پیغمبر اسلام کی ذات ہے کہ جب بھی آتے جناب زہرا کو سلام کرتے۔ میں نے کہا پوری کائنات کے مسلمان ہر نماز کے بعد جسے سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے محمد سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یہ عظمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ انہوں نے ایسے پروردگار عالم کی توحید کی حفاظت کی اور صبر کیا۔ 18 سالہ عمر، اور تاریخ کہہ رہی ہے کہ عصا کا سہارا، ایک ہاتھ پسلیوں پر جہاں آئی ہوگی، جناب زینب بھی آئی ہوں گی ماں کا پرسہ لینے کے لیے،
حسین کو پرسا دیجئے کہ حسین یتیم ہو گئے۔ تاریخ ان جملوں کو بھلا نہیں سکتی ہے کہ جناب زہرا اپنے بابا کو روتی تھی۔ ایک سایہ دار درخت تھا، جب لوگوں نے شکایت کی تو جناب زہرا سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے بابا کو روتی تھی۔ تاریخ کہتی ہے ظالموں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ جناب زہرا روایت کہتی ہے جب تک زندہ رہی رسول خدا پر روتی رہی، کبھی علی سے شکوہ نہیں کیا۔ پسلیاں ٹوٹ گئی، علی کو نہیں بتایا۔ دربار میں تماچا لگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ماں کا تماچا لگ جانا کتنا بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اور ان مراحل سے گزرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں کہ ماں کو لات مارا جا رہا ہے، ماں کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ حسن و حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ہارے حسین ایک جملہ کہہ رہے ہیں اماں سے، اماں حسین سے بات کرو، حسین کا دل پھٹ جائے گا اماں۔ ارے اماں حسین سے ایک مرتبہ بات کر لیجئے۔ تاریخ کہہ رہی ہے علی نے زہرا کو غسل و کفن دیا، اور وہ وصیت جو زہرا نے علی کے نام لکھی تھی علی نے پڑھا تو تاریخ کہہ رہی ہے علی رو پڑے، علی رو کر وصیت پڑھ رہے ہیں۔ وصیت میں لکھا ہوا تھا علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، اور میرے جنازے میں ان کو شریک نہ ہونے دینا۔ ارے زہرا کی قبر پوشیدہ ہو، ارے زہرا کو غسل دیا گیا، ارے تڑی تڑپ کر رو رہے ہیں۔ تاریخ کہہ رہی ہے سلمان قریب ہے کہ مولا آپ کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ارے علی مرتضیٰ نے رو کر کہا سلمان ارے زہرا کی پسلیاں ارے ٹوٹی ہوئی تھی، ارے زہرا نے علی کو بتانا بھی سمجھا۔ اجرکم اللہ، علی نے غسل دیا اور تابوت تیار ہوا۔ رات کی تاریکی میں جنازہ زہرا کا اٹھا ہے، لیکن تاریخ کہہ رہی ہے جب جنازہ تیار ہوا تو بیٹا امام حسن قریب بڑھنے کے بعد تاریخ کے جملے ہیں کہ مولا حسن رونے لگے۔ کبھی زینب رو رہی تھی، کبھی ام کلثوم رو رہی تھی، لیکن حسین آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے اور بیویوں نے کہا بیٹا حسن اماں کا آخری دیدار کر لیجئے۔ ارے حسین نے رو کر کہا ارے اماں جب تک نہ بلائے گی حسین قریب نہیں جائے گا۔ ارے کیا دیکھنا تھا، ارے بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، ارے حسین کو گلے سے لگا لیا۔ ارے حسین تڑپ کر کہہ رہے تھے اماں آ جاؤ کہ ہاتھ موجود ہے۔ ارے کربلا میں ارے حسین کا لاشا ہوگا، ارے ہاتھ پامال ہو گیا ہوگا۔ ارے جنازہ اٹھا، علی مرتضیٰ چند صحابیوں کے ساتھ زہرا کے تابوت کو لے کر بڑھے۔ جنازہ جیسے ہی قبر کے قریب آیا، ارے حسین ارے اماں کو رو رہے تھے، حسن اماں کو رو رہے تھے۔ جیسے ہی امام مولا کائنات نے زہرا کا جنازہ اٹھایا، ارے ایسے جنازہ اٹھایا جایا جیسے چھوٹے بچے کا جنازہ اٹھا کر قبر میں رکھا جاتا ہو۔ ارے 18 سالہ ضعیفہ ارے اتنی لاغر ہو چکی تھی کہ علی نے اکیلے ہی لاشے کو اٹھایا۔ ارے جیسے قبر میں رکھنا چاہا، ارے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ ارے علی لاؤ میرے زہرا کو، ارے علی میرا میری زہرا، ہائے میری زہرا، امت نے یہ سلا دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے مومنین یہاں تیری عبادت کو تیری
عظیم ترین مجلس میں شرکت فرما چکے ہیں۔ پروردگارا ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارا ان تمام کی مشکلات کو دور فرما، پروردگارا تجھے شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ بانیان مجلس اور ان کے تمام گھر والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، پروردگارا ان کے اولاد اور تمام بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے اولادوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، پروردگارا اس مجلس کا بہترین اجر امام زمانہ سے بانیان مجلس کو عطا فرما، پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے ہوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم سے صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس زری کا، ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس زری کا، اور زینب دلگیر کا یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، عباس جو لشکر کے تھے سرور کے علمدار، عباس جو لشکر کے تھے سرور کے علمدار، دریا پہ انہیں قتل کیا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، بیڑی پینا یہ زخمی بدن زخمی ہے خطرہ، بیڑی پینا یہ زخمی بدن زخمی ہے خطرہ، سجاد پہ یہ ظلم کیا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے قانون سے سکینہ کے چھن گئے گوہر، قانون سے سکینہ کے چھن گئے گوہر، زینب کی بھی چھینی ہے ردا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے رونے نہ دیا لاش پہ زینب کو کسی نے، رونے نہ دیا لاش پہ زینب کو کسی نے، ہم آئے ہیں رونے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، حسین 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 یا علی یا السلام علیکہ وابن سید الوسین، السلام علیکہ وعلا جدک وابیک وعلا امک واخیک وعلا تسعة المعصومین من ذریتک وبنیک، السلام علیکہ یا صائر المستشہدین معک، فیا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء،
السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرزتوس. السلام عليك أيها الرازي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا فاطمة المدفونة بأرزقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل على ظهورك. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل على ظهورك. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل على ظهورك. وحشرنا معهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.